السلام علیکم ففتھ کلاس بیٹے، آج ہم اپنا سیکنڈ چیپٹر ختم نبوت اور عطایت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پڑھیں گے۔ ختم نبوت کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کیا ہے، یہ سارے ہم اس کے پہلے شارٹ کوسچن کریں گے، پھر لانگ کوسچن کریں گے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بارے میں ساری ڈیٹیل دی گئی ہیں۔ تو ہم اب شروع کرتے ہیں فرسٹ کوسچن سے۔ ہمارا فرسٹ کوسچن ہے، مختصر جواب تحریر کریں۔ عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں ایک آیت مبارکہ کا ترجمہ تحریر کریں۔ تو بیٹا پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں عقیدہ ختم نبوت کیا ہے۔ ختم نبوت یعنی نبوت کا وہ سلسلہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر ختم ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب کسی اور پیغمبر کے دنیا میں آنے کی گنجائش نہیں ہے۔ آپ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں۔ آپ پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ جو تعلیمات پہلی کتابوں میں موجود تھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان سب کو ازسرنو بیان کر کے محفوظ کر دیا ہے، لہٰذا نہ تو کسی کتاب کی اب ضرورت ہے اور نہ ہی کسی پیغمبر کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد سلسلہ ہدایت اپنے اتمام کو بھی پہنچا اور اختتام کو بھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ہدایت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ جس نے ہدایت حاصل کرنی ہے وہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب سے ہی ہدایت حاصل کر سکتا ہے، اور اس پر ہر مسلمان کا یقین ہے، اور یہی عقیدہ ختم نبوت ہے۔ جو کوئی شخص اس چیز پر ایمان نہیں لاتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو چلیں ہم آنسر دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، بلکہ اللہ کے پیغمبر اور خاتم النبیین یعنی سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے ہیں، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورینہ اولاد یعنی بیٹے بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر اور نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ یہ آیت کہاں سے لی گئی ہے؟ سورۃ الاحزاب سے لی گئی ہے۔ نیکسٹ کوسچن دیکھیں، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم بیان کریں۔ سنت نبوی کیا ہے؟ سنت کے معنی طریقے کے ہیں، اور سنت نبوی سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، گفتگو کرنے، لین دین اور عبادت میں جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ سنت میں شامل ہے۔ یعنی ہم سنت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، ہمیں زندگی کس طرح سے گزارنی ہے۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے زندگی گزاری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھنا بیٹھنا، گفتگو کرنا، لین دین، عبادت، ہر چیز احادیث میں موجود ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی کیا، جو کچھ بھی کہا وہ اللہ کے حکم سے تھا، اپنے پاس سے کچھ بھی نہیں تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ آپ وہی کہتے تھے جو آپ کی طرف وحی کی جاتی تھی، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور یہی سنت ہے۔ اگر ہم سنت نبوی کی پیروی کریں گے تو تبھی ہم دین اور دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس کے بغیر نہ تو ہماری دنیا کامیاب ہے نہ آخرت کامیاب ہے، کیونکہ عبادت کیسے کرنی ہے، ہم نے لوگوں کے ساتھ کس طرح سے برتاؤ کرنا ہے، ہم نے کس طرح سے لوگوں سے گفتگو کرنی ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے، کیسے اٹھنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، ہر چیز کے بارے میں معلومات ہمیں سنت نبوی سے ملتی ہیں، اور یہی سنت نبوی اسی کی پیروی کرنے سے ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ نیکسٹ کوسچن ہے، عطایت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے؟ یعنی اگر ہم اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں تو کیوں؟ اگر کرتے ہیں تو ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے، کیا ڈیمانڈ ہے اس کی؟ تو اس کا آنسر دیکھیں، عطایت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے۔ یعنی عطایت کہتے کسے ہیں؟ فرما برداری کرنے کو، اور عطایت رسول سے مراد پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو ماننا۔ عطایت رسول ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ اگر ہم اللہ کی خوشنودی اور رضا چاہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں۔ یعنی ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا، اپنے پیغمبر کو راضی کرنا، اور ہم تبھی اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں اگر ہم
اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرتے ہیں۔ اطاعت رسول ہم سے چاہتی یہی ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں، ہم اللہ کی خوشنودی حاصل کریں، کیونکہ اگر ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے پیغمبر کی پیروی کرنی ہے، اور ہمارے پیغمبر اپنے پاس سے کچھ بھی نہیں کہتے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کیونکہ اللہ کے پیغمبر وہی کہتے ہیں جو ان کو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں، لہٰذا ہم نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرنی ہے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تو اس نے اللہ کی اطاعت کی، یعنی یہی اطاعت رسول کا تقاضا ہے کہ ہم اللہ کے احکامات کو مانیں، اور اللہ کے احکامات کو ماننے کے لیے ضروری کیا ہے کہ ہم اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کریں۔ اگر ہم اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کریں گے تو ہم دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب، اللہ کے مقرب بھی بن جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے درجات کو بھی بلند فرمائیں گے۔ ہمارا اس چیپٹر کا لاسٹ شارٹ کوسچن ہے، سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کیوں ضروری ہے؟ یعنی ہم نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کیوں کرنی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر کیوں چلنا ہے؟ تو اس کا آنسر دیکھیں، اگر ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں تو ہمیں سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا ہوگی۔ یعنی دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے ضروری کیا ہے؟ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ یہ سورۃ الاحزاب سے آیت دی گئی ہے، یعنی بہترین نمونہ ہے، یعنی بہترین اسوہ حسنہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار، اور ایک مسلمان کے لیے اسوہ حسنہ پر چلنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کریں۔ سنت پر عمل کرنے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم دل و جان سے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو مانیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جاننے کی کوشش کریں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی کوشش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے زندگی گزاری ہے ہمیں چاہیے کہ اس سے ہم روشنی حاصل کریں، اس سے ہم ہدایت حاصل کریں تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ تو بیٹا یہ ہمارے 4 ہیں شارٹ کوسچن، آپ نے یہ چاروں کے چاروں کوسچن یاد بھی کرنے ہیں اور آپ نے نوٹ بک پہ بھی ان کو لکھنا ہے۔